دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہمارے علاقے میں ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ کیا نعت پڑھی جا سکتی ہے یا سنی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ نہ تو نعت پڑھنے کے اندر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی سننے کے اندر کوئی گناہ ہے، بلکہ نعت پڑھنے میں بھی اجر ہے، ثواب ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر نعت کہتے کس کو ہیں۔ نعت در حقیقت اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اشعار کہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اشعار کہا کرتے تھے۔ آپ کی تعریفات کے اندر اشعار کا بیان کرنا، اشعار پڑھنا، یہ در حقیقت نعت ہے۔ نعت پڑھنی بھی درست ہے۔ نعت کی مجلس ایسی جگہ پہ جہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہے، وہاں بیٹھ کے اس کو سننا بھی درست ہے۔ لیکن ایک بات اہم ہے جو سمجھنے کے لائق ہے اور ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، آپ کی تعریفات کے اندر اشعار پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن جو منصب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہے، اللہ کے رسول کو اس سے نیچے نہ آنے دیجیے۔ اس منصب کے مطابق اشعار پڑھیں، ان کی تعریفات بیان کریں۔ پھر جو نعت پڑھی جا رہی ہے، اس نعت کے اندر کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کے خلاف ہوں۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ آج کل نعت خوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، اشعار کہتے ہیں، لیکن ان کی وہ ساری کی ساری نعتیں مختلف گانوں کی طرز پر ہیں، مشہور گانے ہیں، اسی لہجے کے اندر، اسی طرز میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کار انتہائی غلط اور نامناسب ہے۔ پھر نعت پڑھتے وقت ہم اس کے ادب کا خیال نہیں کرتے کہ ہم ساز و سنگار کے ساتھ، ساز باجے کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی چیز کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی امت کو منع کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانسری کی آواز سن کر اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے کر گزر جاتے تھے۔ آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈھول کی تھاپ پر لیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دین اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آپ نعت پڑھیں، نعت کی مجلس کے اندر جائیں، لیکن ایسی نعت، میں عوام الناس سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایسا نعت خوان جو اس انداز سے نعت پڑھ رہا ہے کہ کسی بھی علاقے کے گانے کی طرز پر پڑھ رہا ہے، مشہور گانے، فلمی گانے اس طرز پر بنے ہوئے ہیں اور اس طرز کے اوپر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہہ رہا ہے، تو اس کو منع کریں، اس کو روکیں۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر اشعار پڑھیں، ضرور پڑھیں، جہاں پڑھے جا رہے ہوں وہاں بھی شامل ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو مد نظر نہ رکھیں، جو منصب اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کبھی سوچا کیا ہے؟ اس روئے زمین پر اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان بنائی۔ باقی ساری مخلوقات انسانوں سے کم تر ہیں، کمزور ہیں، انسان افضل۔ اور انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو سب سے افضل بنایا۔
اور انبیاء میں سے بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہستی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نہ آپ جیسا آج دن تک دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک آ سکتا ہے۔ آپ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام اور منصب پر فائز ہے۔ جب آپ کی شان میں اشعار پڑھے جائیں تو اس منصب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔